يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 94 اور 95 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان آیات کی شان نزول یہ ہے کہ یہودی اپنی نافرمانیاں جاری رکھے ہوئے تھے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لا رہے تھے، اور وہ وہی بات کو ریپیٹ کر رہے تھے کہ جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہم صرف اسی کی پیروی کریں گے اور ہم صرف اسی کو مانیں گے، باقی کچھ نہیں۔ اور وہ دوسرے لفظوں میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے اور مختلف مقامات پر یہ کہتے پھر رہے تھے نعوذ باللہ یہ نبی وہ نبی نہیں ہے کہ جس کی خبریں ہم آپ کو دیا کرتے تھے۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ کی تکذیب تھی۔ تو جب یہ معاملہ بڑھا اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس بھی آتے، ان کے درمیان آ کر بیٹھتے، لیکن اپنی منافقتیں جاری رکھے ہوئے تھے، تو ایک دفعہ جب نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس یہ آئے ایک گروپ کی صورت کے اندر، اسی طرح عیسائی بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی سچے ہیں اور ہماری شریعت سچی ہے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایسی بات ہے اور تم یہ اکثر مقامات کے اوپر جا کر لوگوں کو کہتے ہو کہ آخرت صرف تمہارے لوگوں کی ہی ہے اور تم نے ہی جنت کے اندر جانا ہے، باقی کسی نے نہیں جانا، یہ تمام لوگ جو نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی کر رہے ہیں ان کا کوئی مقام نہیں، تو پھر آ جاؤ مباہلہ کرتے ہیں، آ جاؤ بیٹھ جاتے ہیں، تم بھی اپنا ایک گروپ بلا لو، میں بھی اپنے گھر والوں کو بلا لیتے ہیں اور موت کی تمنا کرتے ہیں، تو جو ہم میں سے جھوٹا ہوگا اس کی جڑ ختم ہو جائے گی، آؤ پھر مل کر دعا کرتے ہیں۔ دوستوں، ان کو پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور برحق ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر آج یہ دعا ہو گئی تو نہ صرف انہوں نے ختم ہو جانا ہے بلکہ ان کی تمام نسلوں نے جو کہ آنے والی تھیں، قیامت تک ان کا وجود ختم ہو جانا تھا۔ یہودیوں کا بھی اور عیسائیوں کا دونوں نے یہ مباہلہ کرنے کی کوشش کی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حامی بھری اور چیلنج قبول کیا تو یہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ہٹ گئے اور دوڑ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے اور یہ پھر بھی اس بات کے اوپر نہیں آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیات کا نزول کیا۔ تو آئیں دوستو، ہم ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ قل، کہہ دیجئے، ان کانت، لکم، کانت مؤنث کے لیے ہوتا ہے، کس کے لیے؟ یہ اصل میں یہ استعمال ہو رہا ہے دار الاخرہ کے لیے، یعنی آخرت کا گھر کے لیے۔ تو لکم تمہارے لیے ہے، کیا ہے تمہارے لیے؟ دار الاخرہ، کہ آخرت کا گھر اگر تمہارے لیے ہی ہے، عند اللہ، جیسا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے پاس صرف تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر ہے، خالصتاً، یعنی صرف تمہارے لیے، من دون الناس، اور کسی بھی انسانوں کے لیے نہیں۔ من کا مطلب سے، دون کا مطلب علاوہ، ناس لوگ، یعنی تمہارے علاوہ اور کوئی بھی آخرت کا حقدار نہیں۔ فتمنو، تمنا کرو، پھر اس کی تمنا کرو، فتمنو الموت، تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم صادق ہو، سچے ہو تو۔ وَلَن يَتَمَنَّهُ، نہیں کریں گے۔ لن کا مطلب فیوچر نیگیٹو ہوتا ہے، یعنی ول ناٹ یا شل ناٹ، نہیں کریں گے۔ یتمنا، تمنا نہیں کریں گے، ابداً، کبھی بھی، بیما، جو، قدمت، جو انہوں نے آگے بھیجا، ایدیہم، اپنے آگے بھیجا، واللہ، اور بے شک اللہ، علیم ہے، جاننے والے ہیں، بالظالمین، ظالموں کو۔ دوستو، اس کو ہٹ دھرمی کہتے ہیں، ان کو پتا تھا یہ غلط ہے، لیکن ان کی خودی، ان کی جھوٹی، جس کو ہم سوڈو کہتے ہیں، سوڈو عزت نفس آگے آئی ہوئی تھی۔ اسی طرح کفار کے سامنے بھی آئی ہوئی تھی، اسی طرح کرسچنز کے سامنے بھی آئی ہوئی تھی۔ سب کو پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں،
ان کی باتیں سچی ہیں مگر ان کے اوپر عمل کرنے کے اوپر تیار نہیں تھے. ہر ایک کو کہتے پھرتے تھے کہ آخرت کا گھر تو صرف انہی کا ہے, مگر دوستو موت کی تمنا نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ آیتیں نازل کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں, سراسر جھوٹے ہیں. یہ ایسی کبھی تمنا نہیں کریں گے کہ ان کو بننا پڑے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پھر ان کے لیے نہ تو دنیا رہ جائے گی اور نہ ہی آخرت رہ جائے گی. تو دوستو ان آیات کے ذریعے آپ یہ بھی سمجھیں, ہم جو سیکس بنائے ہوئے ہیں اپنے لیے, وہ جھوٹ کے بت گھڑے ہوئے ہیں اپنے لیے صرف اس کو بلند کرنے کے لیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث واضح پڑی ہوئی ہیں کہ آپ ایسا کریں, مگر ہمیں وہ بت ایسا نہیں کرنے دیتا. تو کیا پھر دارالآخرہ میں ہمارا کیا مقام ہوگا؟ دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی سب کچھ ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہی سب کچھ ہے. بدلیں اپنے آپ کو, اپنی آنکھوں سے پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. یہی سب کچھ ہے, یہی دین ہے. ہمیں مختلف طریقوں سے گمراہ کیا جاتا ہے کہ آپ قرآن کو صحیح سمجھ نہیں پائیں گے, آپ احادیث کو صحیح سمجھ نہیں پائیں گے, اور اپنی سستی کی وجہ سے بھی ہم ان کو نہیں پڑھتے اور ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے, اور ہم نے اپنی تمام ذمہ داری ان سوڈو اسکالرز کے اوپر ڈال دی ہے, ان جھوٹ موٹ کے اسکالرز کے اوپر ڈال دی. اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو انہوں نے کہا. تو پھر دوستو جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ جب یہ جہنم کے گڑھے میں پہنچ جائیں گے کفار, تو یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام دھریں گے کہ ہمیں تو انہوں نے منع کیا. تو کیا ہم اس انجام کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم یہ بہانہ بنا پائیں گے اس دن کے لیے؟ تو دوستو غور کیجئے, یہ آیتیں ہمارا سلیبس ہیں جو ہمیں آگاہ کر رہی ہیں کہ نکلو اس گڑھے سے اور اللہ کے راستے کے اوپر چل پڑو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي